اس کو اسٹیج کے سامنے بلا کے تھوڑی سی غیر زبان بولی اور پھر کہنے لگا خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے. میں کہہ نہیں رہا، مثال دے رہے ہیں نا جو بات، خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اگلے سال افغانستان جائیں گے، آپ امریکہ جائیں گے، آپ انڈیا جائیں گے. خدا پوری دنیا میں آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے گا اور بڑے بڑے کراؤڈ دے گا خدا آپ کو، اور آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوں گے. یہ نبوت کر دی. تالیاں، پریز دی لارڈ، بہت بڑی نبوت کر دی خادم کے لیے. اب میں نے بھی اپنے چرچ میں اسے بلا لیا، اس نے سب نے بلا لیا کہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے، خدا کا خادم اسے دے کے گیا، اسے اپنے چرچز میں کلیسیوں کی برکت کے لیے استعمال کریں. 1 مہینے کے بعد وہ بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، پیچھے ایلڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. موٹر سائیکل گری اور روڈ کی سائڈ پہ وہ پادری گرا اور کالی سائڈ پہ ایلڈر صاحب گر گئے. پیچھے سے پانی والا ٹینکر آ رہا تھا، وہ اس پادری صاحب کے اوپر سے گزر گیا، اس کا سر کچل کے رکھ دیا اس نے. وہ پادری صاحب اسی جگہ پر مر گیا. نبوت تو تھی لیکن نبوت چھوٹی تھی. اگر سچی ہوتی تو کبھی موت نہ آتی. اگر سچی ہوتی تو وہ پانی کا ٹینکر بھی اسے نہ مار سکتا. ہم لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں ہوتا. شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیں کیا پتا شفا کس طریقے سے آ رہی ہے. میں کوئٹے گیا، وہاں مجھے کوئٹے سے 1 گھنٹے کا سفر ہے پشین. یہ گواہیاں یہ نہ کہیں کہ پادری اپنی گواہیاں سنائی جا رہا ہے. کلام میں لکھا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. میں نے خدا کے جلال کے لیے بہت ساری گواہیاں اکٹھی کی ہیں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں خدا مجھے گواہیاں دیتا ہے. اور وہ گواہیاں صرف آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی جاتی ہیں کہ آپ ان باتوں کو سن کر، سیکھ کر عمل کر سکیں اور ایسے لوگوں کی پہچان کر سکیں. کوئٹہ سے 1 گھنٹے کا سفر ہے پشین. وہاں جب میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ پشین میں ایک عورت ہے جو بیماروں کے لیے دعا کرتی ہے. بڑے بڑے بیمار ٹھیک ہو گئے، کالی کھانسی والے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے مریضوں کا نام بتائیں کہ وہ اس عورت کے دعا کرنے سے ٹھیک ہو گئے. تو جب ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے ہماری دعوت کی اپنے گھر میں. ہم اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد میں نے دعا کی تو وہ عورت آ گئی تیل لے کر، کہنے لگی پاش صاحب اس تیل پر دعا کریں. وہ عورت جو سب لوگوں پر دعا کر رہی تھی، جو پورے پشین میں مشہور تھی کہ خدا نے اسے بڑی برکت دے رکھی ہے، کہنے لگی اس تیل پہ دعا کر دیں. میں تیل پہ دعا کر دی. کہنے لگی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، میرا سر بھاری ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ تو خود لوگوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتی ہیں، تو آج ہم نے دعا کی تو آپ کا سر بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے جائیں، ویسے سر میں درد ہو رہی ہے، تیل لگائیں ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگی نہیں آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. جو ہی میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ زمین پر گر گئی اور لیٹنا شروع کر دیا اس نے. ارے بیٹے کون ہے تو؟ کہنے لگا میں لوسیفر ہوں اور 15 سال سے اس کے اندر ہوں. آپ کے پادری صاحب گواہیاں بھی ایسی آ رہی ہیں جو گواہ بھی آپ کا پادری ہے. ٹھیک ہے، پادری صاحب کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. اور ہم نے کہا تو بیماروں کو شفا دیتا ہے؟ اس نے کہا میں دیتا ہوں بیماروں کو شفا تاکہ جو میں کہوں یہ لوگ وہی کریں. ہم نے کہا نکل جائے یسوع مسیح کے نام سے، اور وہ یسوع کے نام سے نکل گیا. میں نے کہا اس عورت کو کہو توبہ کرے. کیا کرے؟ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ خداوند کی طرف سے تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. جب تک بدی جاتی نہیں، جب تک گناہ مٹتے نہیں، اس وقت تک کامل شفا اندر نہیں آتی. یسوع نے کہا جاؤ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدلوں کو نکالیں گے، بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، طرح طرح کی زبانیں بولیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی تو ان کو ضرر نہ پہنچے گا. ہم لوگ شفا چاہتے ہیں، توبہ کرنا نہیں چاہتے. ہم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم اپنے خود ہی تکبر، غرور، گھمنڈ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہمیں شفا چاہیے.
لیکن ایسے لوگوں کو کامل شفا نہیں مل سکتی. توبہ کرو. سب سے پہلے کیا کرو؟ توبہ کرو. تو پھر جو تم چاہو گے وہی ہو جائے گا. ہاللیلویہ. توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. پہلے نمبر پر کیا کیا جائے گا؟ گناہ مٹائے جائیں گے. جب خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت پر بنایا تو کون سی بیماری تھی ان کے بدنوں میں؟ جب خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت پر بنایا تو ان کے بدنوں میں کون سی بیماری تھی؟ کوئی بیماری نہیں تھی. بیماری کب آئی؟ جب گناہ آیا. تو بیماری کب جائے گی؟ جب گناہ جائے گا. بیماری کے آنے سے پہلے گناہ آیا تو بیماری کے جانے سے پہلے بھی گناہ کو جانا پڑے گا, کیونکہ بیماری گناہ کا پیچھا کرتی ہے. جو لوگ گناہ کا پیچھا کرتے ہیں بیماری ان کا پیچھا کرتی ہے, اور جو گناہ کو چھوڑ کر یسوع کا پیچھا کرتے ہیں بیماریاں ان کا پیچھا چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. توبہ کرو اور رجوع لاؤ. بیماریاں کیا چیز ہیں جن کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں؟ ان بیماریوں اور ابلیسی قوتوں اور بدروہوں کے لیے فکر مند ہیں. توبہ کر دو.